آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کون سی زبان کو استعمال میں لاتے ہیں؟ آیا آپ اردو یوز کرتے ہیں، آیا آپ پنجابی یوز کرتے ہیں، یا آپ بلوچی یوز کرتے ہیں، یا علاقائی زبان آپ یوز کرتے ہیں؟ ان شارٹ، جب آپ اپنی مدر ٹنگ میں سوچتے ہیں، جیسے کہ آپ کی مدر ٹنگ ہوگی اردو، پشتو، اینی لینگویج، لیکن میرا جو لینگویج ہے وہ ہے پشتو. جب میں اپنی ٹنگ میں مدر ٹنگ میں اس کو سوچتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے کچھ مسائل درپیش آتے ہیں. اور جب بات ہوتی ہے انگلش میں بات چیت کی، کنورسیشن کی بات ہوتی ہے، تو ہم کچھ مسئلے، ہمارے پاس کچھ ایشوز پیش آتے ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، جس کی ہم کوشش کرتے ہیں. وہ جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں we have in front of you. So the first problem we have that is it takes too much time. جب ہم اپنی ذہن کو، اپنی مائنڈ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تو بہت سے ٹائم لیتے ہیں، ہماری ٹائم سپینڈ ہوتی ہے زیادہ، ہم ٹائم اس ٹاک میں ہم لگا لیتے ہیں. اور جب بات ہوتی ہیں، اور جب دوسری بات ہمارے پاس جب مسائل آتے ہیں، جو سیکنڈ پرابلم ہوتی ہے، sometimes you have forget 50% and what you have to say. بعض اوقات جب ہم سوچتے ہیں ہمیں آدھی سے زیادہ ہم بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اور جب تیسری بات آتی ہے کہ سم ٹائم ہمیں ورڈز، الفاظ کا مجموعہ نہیں ملتے کہ ہم ان چیز کی ہم بات کریں، کہ ہم یوز کریں سینٹینس میں. اگر آپ نے انگلش سیکھنی ہے، اگر آپ نے اپنے ذہن کو مجبور کرنے، انگلش کو تھنکنگ میں مجبور کرتے ہیں، تو آپ نے اس ٹاسک سے ہٹنا ہے. سو ریمبر ان یور مائنڈ، ٹرانسلیشن ول نیور میک فلوئنٹ انگلش. اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ یوز کرتے ہیں ٹرانسلیشن کے ذریعے کہ ہم نے یہ سینٹینس، یہ آپ جیسے کہ میں بولتا ہوں آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں، تو یہ اگر فلوئنٹ انگلش آپ نے سیکھی تو ان چیزوں کو آپ نے اگنور کرنی ہے. جیسے کہ یوٹیوب پر بہت سے ویڈیوز موجود ہیں اور وہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی بتاتی ہیں اور آپ کو میتھڈ بھی سکھاتے ہیں کہ اس طریقے کو اس طریقے سے کرنا ہے. لیکن وہ جو بات ہوگی وہ ہماری فلوئنٹ انگلش ہم نہیں بول سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے ذہن کو مجبور کرنے انگلش میں تھنکنگ کے ذریعے سے کہ میں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سے طریقے سے میں نے یوز کرنا ہے، تو ہم نے ٹرانسلیشن ول نیور give your fluent English. Today I am going to share 3 exercises to avoid translation in English and to give time to think in English. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تین ایکسرسائزز میں آپ کے ساتھ پیش کروں گا جو آپ ٹرانسلیشن سے آپ بچیں گے اور آپ کی جو مائنڈ ہوگی وہ انگلش ہونے پر مجبور ہو جائے گی، انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے پر مجبور آپ کی ذہن ہو جائے گی، اپنی مائنڈ. So I am Muhammad Salman and I am back with new lesson. So before starting the lecture, if you aren't subscribed my channel، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، so the first you should to subscribe my channel and press the bell icon to get notification for new video. چل ہم اب بات کرتے ہیں اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ. So the first example we have that is, first exercise we have that is make sentences in your head. ہم نے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سینٹینسز بنانے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ اس طریقے سے ہم نے بنانی ہے. اب فار ایگزامپل، اب جو فرسٹ ایکسرسائز کا یہ مقصد اس کی جو ہم ایگزامپل ایکسرسائز کریں گے
تو اس ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہم ان چیز پہ توجہ دیں گے کہ what's going on around me, around you. کہ اب فار ایگزامپل آپ کے ارد گرد کیا چیز ہو رہا ہے, کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, آپ کن چیزوں کے بارے میں ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک لیٹ گیٹ ایلیبوریٹ وتھ ایگزامپل. اب ایک ایگزامپل کے ساتھ میں وضاحت کرتا ہوں. اب فار ایگزامپل میں جہاں سٹینڈ کھڑا ہوں, جہاں میں سٹینڈ ہوں, جہاں میں آپ سے لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں, تو میرے ارد گرد کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں. اب فار ایگزامپل اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے, تو میں اس سینٹینس میں یہ کروں گا کہ اب ایک اسٹوڈنٹ از سٹ آن دی چیئر. اب ایک اور اس ایگزامپل میں پیش کروں گا کہ وہ کام کر رہا ہے, ہی از ڈوئنگ ورک. اب اس کے بعد میں کہوں گا ہی ول گو لاہور وتھ فیو منٹس آفٹر, کہ وہ کچھ ٹائم کے بعد وہ لاہور جائے گا کچھ ٹائم کے بعد. اب یہ سینٹینس میرے ارد گرد جو ایکٹیویٹیز وہ تو ہو رہی ہیں. اب ایک اور مثال میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اب فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو ٹریول ان ٹرین, آپ چاہتے ہیں, آپ امیجنری آپ یہ کہیں کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں. تو اس ٹرین میں جب آپ سفر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ تو کہیں گے the train is full of crowded, کہ ٹرین جو ہے وہ تو افرادوں سے بھری ہوئی ہیں. so how will I stand. اب ایک اور سوال ہوگا کہ میں سر کیسے کھڑا ہوں گا ان بھیڑ میں. پھر آپ یہ سوال بھی کہہ سکتے ہیں the train isn't crowded today, کہ ہمارے پاس جو ٹرین تھی وہ آج نہیں بھری ہوئی تھی. تو یہ اگزامپل آپ کے ساتھ یہ اپنے یوز کا اپنے ذہن میں. پھر آپ جب آپ کھڑے ہوں گے, آپ کو جگہ بھی ہوگی کہ آپ کھڑے تو ہوگے اپنے, پھر آپ نے یہ کہیں کہ when will I get seat, مجھے سیٹ کب ملے گی. تو یہ آپ کے ساتھ کچھ ایگزامپل تھی کہ میک سینٹینسز یور ہیڈ. اب سینٹینسز کو آپ میں نے بتا دیا, سینٹینسز ہم بنائیں گے جب ہمارے ارد گرد کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب ایک اور سینٹینس ہے کہ دا وال کلاک از ٹک ٹک, وہ ٹک ٹک کر رہی ہے. اب ہمارا جو واچ گھڑی ہے جو دیوار والی ہے وہ ٹک ٹک کر رہی ہے. ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹیز ہے. اب ہمارے پاس جو سیکنڈ ایکسرسائز وی ہیو دیٹ از conversation practice sentences in situation. اب یہ ہمارے پاس دوسری ایکٹیویٹیز ہیں. اب ہمارے پاس کچھ ہم we are alive, ہم رہ رہے ہیں, تو so absolutely we will gain and we will face different problem in situation as well. اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ مسائل درپیش آئیں گے, ہم کچھ ایسی چیزیں آئیں گے جو ہم یوز کریں گے. اب ان کے حوالے سے جب آپ سینٹینس بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے. The question is rising here, if you want to talk about the situation, so how will you do that, آپ کس طریقے سے کریں گے. سب سے پہلے آپ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. اب فار ایگزامپل میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. اب امیجنری ایک سٹوری میں بنا رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر سب سے پہلے میرے سے پوچھے گا کہ آپ کا نام کیا ہے. The doctor will ask from me, what's your good name, to write for prescription. اپنا نام بتا دیے تاکہ اس پہ لکھ لوں میں. جب ہم اپنی نام بتائیں گے پھر وہ آپ ڈاکٹر ہم سے پوچھے گا کہ what kind of problem do you have, کہ آپ کو کون سے مسائل درپیش ہیں, کون سی ڈیزیز ہے آپ کو. جیسے کہ میں کہوں گا I have flu, fever and cough irritation, like this. ہم نے اب یہ تین چیزیں بتا دی ہیں. پھر ہم کہیں گے کہ ڈاکٹر ہمیں میڈیسن, ڈاکٹر ہم سے پوچھے کہ آپ نے کوئی میڈیسن یوز کیے ان ڈیزیز کے لیے. So I told you yes I had, and nowadays I am also using medicine.
So the doctor will ask again, وہ ہم سے دوبارہ پوچھے گا کون کون سی میڈیسن آپ نے یوز کیے. So I will tell you I have used Panadol, Nubralport and different medicine and cough suspension as well. Okay. Is it clear you have, do you sure about that you have used? Okay. The doctor will says, if the medicine is recommended was good, اگر آپ نے اچھے میڈیسن آپ کو کس نے ریکمینڈیڈ کیے کہ آپ نے وہ یوز کیے, so the doctor will says you have to use 2-3 more than, آپ 2-3 دن اس کو اور یوز کریں. اب یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ ایک امیجنری ایک سچویشن کی بات بتا دی. اب اس میں فار ایگزامپل ایک 2 پیشنٹس ویسے عمومی تو نہیں ہوتے لیکن ایمرجنسی کی حالت میں یہ 2 پیشنٹ چلے جاتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک میں ہوں اور ایک میرا بھائی ہے یا دوست ہے, اینی بڑی جیسے کہ آپ ہیں, تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں بھی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. سو میں ان سے گزارش کروں گا in the way of good ethics, اخلاقیات کے ذریعے, please hold on Ali, let me finish first, کہ آپ خاموش ہو جائے, مجھے بات چیت ختم کرنا ہے. اب بات ختم ہوگی, so I will give permission and you can speak and you can talk with doctor as well. تو یہ ہمارے پاس دوسری تھی کہ conversation practice sentences in different situations. اب ہمارے پاس جو the third step we have that is, اس کا مطلب یہ ہے کہ remember and summarize something. اب فار ایگزامپل کہ آج آپ نے سارا دن میں کیا کیا ہے, کون سی ایکٹیویٹیز آپ نے مارننگ میں کیے, ایوننگ میں کیے, نون ٹائم میں کیے, کون سے فزیکل ایکٹیویٹیز کیے, کون سے مینول ایکٹیویٹیز آپ نے کیے. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. لیکن یہ اسٹیپ جب ہم کریں گے سو وی ہیو ٹو ڈو بیفور سلیپنگ. اس اسٹیپ کو جب ہم کریں گے تو سونے سے پہلے ہم کریں گے. اب ہمارے پاس جو تیسری ہے, اگر ہم ان ایکسرسائز کو کریں گے سو دا فرسٹ وی ول ڈو فرسٹ اسٹیپ. دیٹ اسٹیپ واز میک سینٹینسز ان یور ہیڈ, کہ آپ نے ان سینٹینسز کو آپ نے یوز کرنے ہیں. جب آپ یہ سارے کو یوز کریں گے, آپ فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ ایک اور ایگزامپل پیش کرتا ہوں کہ آج میں نے صبح قرآن مجید کی تلاوت کیے ہیں. I was reciting Holy Quran today. I have taken bath. I have 5 of our time prayer, کہ میں نے 5 ٹائم کی نماز باجماعت with congregational prayer میں نے باجماعت ادا کی ہیں. اب یہ ایگزامپل اب میں ایک اور فار ایگزامپل if someone asks for me how was your today, تو میں کہوں گا that was average, لیکن وہ پھر بھی پوچھ لے گا کہ کس طرح گزر گیا, how you spent today, آپ نے کیسے آج کا دن گزارے. تو I will tell you today was regular, nothing much happened, کہ آج کا دن بہت ایوریج تھا, کچھ خاص نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں I met with new friend in cafeteria, کہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ملا تھا آج at یونیورسٹی میں ملا. اب ہمارے پاس یہ بھی کہتے ہیں our maths professor, our physics professor was absent and we were missing to him because our exam is near and we have to preparation for that, کہ ہمیں ہمارے ایگزام قریب آ رہا, ہمارے ٹیچر آج ایبسنٹ سے وائے کیوں نہیں آئے. تو یہ سوالات آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنے سینٹینسز کو اپنی ٹرانسلیشن کرنی ہے, لیکن نو ورڈ ٹو ورڈ. آپ کو آرام آرام سے آپ کو تو مشکل پیش آئے گی, لیکن with the passage of time you will speak without hesitation, without fearness, be boldness. تو آپ تو یہ آپ کے ساتھ کچھ ایکسرسائز پیش کیے ہیں. So the first exercise we have that is make sentences in your head.
And the second we have, that is conversation, practice sentences in different situations. And the last step is very much important. If you aren't to do that, it aren't to give us help. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے ہم ہیلپ نہیں دے پائے گا. لیکن ہمیں we have to take out from this one. ہم نے اس پہ کام کرنے لازمی. If you want to compulsion your mind with English, اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو انگلش کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ نے ذہن کو مجبور کرنے اس انگلش کو سوچنے میں. تو آپ کو یہ کچھ سینٹینسز میں نے آپ کے ساتھ پیش کیے اور hope it will give us benefit. And inshallah I will back with new lesson. Till then, take care. Assalamu alaikum.